یہ جو تعویذات ہیں ان کا لینا دینا شرعاً ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، امت میں اس وقت 3 قسم کی سوچیں ہیں۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ یہ کام ہی غلط ہے، دوسری سوچ یہ ہے کہ ہے تو ٹھیک لیکن اثر اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، اور تیسری سوچ یہ ہے کہ ٹھیک بھی ہے، بڑا فائدہ مند بھی ہوتا ہے، لیکن دم کرنے کے لیے عورت کو ہاتھ بھی اچھی طرح پھیر لو، اور پھر دم کرنے کے لیے اگر شلوار بھی اتارنی پڑے تو وہی پھونک مار لو، اور یہ بڑا مؤثر اور بڑا متمم قسم کا عمل ہے، بڑا فائدہ مند ہے۔ اب اللہ نے ہمیں جعلناکم امتاً وسطا، درمیانی امت بنایا ہے، تو ہم اعتدال والا مسئلہ لیں گے۔ اعتدال والا مسئلہ کیا ہے کہ بالکل اس کو ناجائز کہا جائے یا جائز سمجھ کے مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھا جائے، یا پھر جائز سمجھ کے اور آگے سب کچھ سمجھتا جائے آدمی۔ ہم اعتدال والے لوگ ہیں۔ اس پہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایصال ثواب کے مسئلہ پہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ٹھیک ہے لیکن طریقہ شریعت کے مطابق اختیار کرنا چاہیے، اور بعض لوگ ہیں وہ پھر آگے ہی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اپنی نہیں میں 1.5 لاکھ کی ٹھوکی چلو، کوئی حرج نہیں۔ اب اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ اس کو جائز بھی کہا جائے اور پھر اس کو جناب جی شریعت کے مطابق کیا جائے۔ تعویذ کے مسئلے میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جائز تو ہے لیکن اس کو مؤثر ہم نہیں سمجھتے، مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک سبق ہمیں بار بار یاد کرایا گیا کہ ہم نے نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے منعم فرمایا، جن پہ انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہے نیچے تک۔ اب اگر صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، مصنف ابن ابی شیبہ اور اس طرح کی کتابوں میں صحابہ کرام سے تعویذ کا لکھنا ثابت ہے، اور بعضوں نے دھوکے پلانے کی اجازت دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لٹکانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر آگے آپ تابعین، تبع تابعین میں دیکھیں تو امام ابن سیرین، امام باقر، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، سعید بن المسیب، امام ابو جعفر، اس طرح کے بڑے بڑے بزرگ حضرات وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس لیے اس بات پہ تنقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ تعبیر نخل کر رہے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، ساڑی زبان چادن جی میں کسی ماج گاہ نو نواں نہیں کرایا وہیںدا، اے اینج کھجورہ نو نواں کریں دے کھلو تیار۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کرنے سے یہ ہے کہ پھل زیادہ سارا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، جو تمہارے مقدر میں آئے گا۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، فصل کوئی نہ آئی۔ صحابہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا، ہم نے تو کیا نہیں، فصل آیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، کہ تم دنیا کے جو معاملات ہیں نا وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ تو یہ جو تعویذ ہے نا یہ ایک طریقہ علاج ہے بس، اور علاج کے بارے میں
کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ڈسپرین کی گولی حدیث میں اگر نہیں ہے تو میں نہیں کھاتا. آپ مجھے بتائیں جو کہتا ہے تویز شرک ہے، اس سے بھی پوچھو تو کہتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانا ٹھیک ہے، یا بخار کے لیے انجیکشن لگانا باویں پیڑی ہوتی ہے، یہ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے جی لگوا سکتے ہو آپ. بھائی کیوں؟ کہتا ہے علاج ہے، اور علاج کے بارے میں شریعت نے ہمیں کھلا چھوڑا ہے، حلال طریق ہو علاج کی گنجائش ہے. تو اب اس میں کیا شرک ہے؟ صحابہ تابعین اسلاف سے جب ہمیں پتہ چل گیا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب حدیث میں تو ملتا ہے کہ یہ تعویذ وغیرہ شرک ہے. اس بارے میں ذہن میں رکھیں، اس وقت چونکہ عرب کے معاشرے میں لوگ شرکیہ کلمات سے تعویذ لکھتے تھے، یا ارواح خبیثہ سے مدد مانگتے تھے، یا اس طرح ارواح سے استعانت چاہتے تھے. تعویذوں کے اندر بتوں سے استعانت ہوتی تھی، تو ان تعویذوں کو شرک کہا گیا. دوسری بات ہے کہ وہ تعویذ کو مؤثر بذات سمجھتے تھے کہ اس میں اثر ہے. شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ اس کو مؤثر بھی نہیں سمجھیں گے، اثر کرنے والا اللہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمہ بھی نہ ہو. بس میں آخری بات کرتا ہوں، وقت چونکہ کافی سارا ابھی مطلب ہے حضرات تشریف فرمائے اور وقت تھوڑا ہے، آخری بات کرتا ہوں. دیکھیں کسی آدمی کی آپ تعریف کریں نا، بھائی زید تو فلاں ہے، زید اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا نمازی ہے، اتنا بڑا حاجی ہے، غازی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کی طبیعت پر ان جملوں کا اثر پڑتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ آپ نے تعریف کی تو وہ بہت خوش ہو گیا کہ چلو یار 2 جملے اچھے بول دیے اس نے. حیرت کی بات ہے بھائی اگر کلمات کا اثر نہیں ہوتا تو اسے خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے. دم تعویذ بھی تو اللہ ہی کا نام ہے نا. جیسے کسی کی مدح کی جائے، تعریف کی جائے، اس کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں تعویذ بھی تو اللہ ہی کا نام ہے. ایک توجیہ ایک عالم نے لکھی ہے، بیتتی آدمی نے، خیر میں اس طرف نہیں جاتا، وقت نہیں ہے. بہرحال تو جب کسی کی تعریف کرنے سے سامنے والے کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، تو اگر اللہ رب العالمین کا نام لکھ کے یا اس کو پڑھ کے پھونکا جائے تو اس میں اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ اس کے جواز کا قول کیا جائے اور پھر اس میں مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھا جائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله